أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سنجیدہ ارشد اپنے یوٹیوب چینل دریچہ نور کے ساتھ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے، اس کے لیے قرآن مجید نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے اور وہ ہے تلاوت۔ ہم مطالعہ قرآن اور اس طرح کے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ تلاوت کے لفظ سے عام طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آدمی سپارہ اٹھائے، قرآن اٹھائے، پڑھے یا نماز میں کھڑا ہو کر تلاوت کرے، لیکن تلاوت کا لفظ عربی زبان میں جس مادے سے نکلا تے لام واو سے، اس کے معنی ہے پیچھے آنا۔ پڑھنا تو ایک ثانوی عمل ہے۔ آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے پڑھنا تو ایسے ہی ہے کہ ایک حرف کے بعد دوسرا حرف آئے، ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ آئے، ایک آواز کے بعد دوسری آواز آئے۔ اگر حروف کو الٹ پلٹ دیں، الفاظ کو الٹ پلٹ دیں، جملے الٹ پلٹ دیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک کے بعد دوسرے کا آنا بھی پڑھنے کا اور سمجھنے کا عمل ہے، لیکن اس کے معنی کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ دل و دماغ اس کے پیچھے لگ جائیں، زندگی بھی اس کے پیچھے لگ جائے اور قدم بھی اس کے پیچھے اٹھیں۔ وہی امام ہو، وہی نور ہو، وہی ہدایت ہو، وہی رہنما ہو۔ آدمی پڑھے تو اس کا دل بھی اس کے اندر جذب ہو جائے، آنکھیں بھی اس کے اندر جذب ہو جائیں، زندگی کا کوئی ایک گوشہ پہلی تلاوت کے اثر سے خالی نہ رہے۔ تلاوت کی اس عمل سے جب زبان الفاظ پڑھے گی تو آنکھیں بہنے لگیں گی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل بھی کانپ اٹھے گا، عمل بھی بدل جائے گا اور سوچ بھی انقلاب آ جائے گا۔ یہ سب کچھ جب اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو یہ تلاوت کا عمل ہوگا۔ اس تلاوت کے نتیجے میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو قرآن کی آغوش میں ڈال دے، سپرد کر دے، تو وہ اس کو بالکل بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے۔ اس چیز کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے کہے گا قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ لہٰذا اگر اپنے آپ کو قرآن مجید کے سپرد کر دیا جائے تو عظمت و سربلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تلاوت کے حقیقی مفہوم، اس میں پہلی چیز ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے پر ایمان تو سب مسلمانوں کا ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ کچھ مزید عملی تقاضے بھی ہیں جن کے بغیر ایمان ادھورا اور نامکمل ہے۔ اس ایمان کے بغیر یہ کتاب ہدایت رہنمائی کا کام نہیں کرتی۔ یہ ایمان سب کے لیے ضروری ہے، رسول کے لیے بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا۔ قرآن فجر میں پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فجر کی نماز میں طویل رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کم سے کم 50 آیات۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن خواہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے یا کم پڑھا جائے، لیکن کوئی دن ایسا نہ ہونا چاہیے جو تلاوت کے بغیر گزرے۔ قرآن سے مستقل تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے باہر بہت تھوڑا پڑھے لیکن باقاعدگی کے ساتھ پڑھے۔ تھوڑا عمل جو باقاعدگی کے ساتھ ہو وہ اللہ کو زیادہ مرغوب اور پسند ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے والا بنا دے۔ آمین، الہی آمین۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنی نئی ویڈیو دریچہ نور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔